مراقبہ فرمائے. مراقبہ کہتے ہیں انتظار کو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھیں کہ موجود ہیں اس طریقے مراقبہ کے. مراقبہ اصل میں جو ہے یہ ذکر کا ایک طریقہ ہے، اور یہ ذکر کا بلند ترین طریقہ ہے. آپ نے اس کی تشریح فرمائی ہے، جس کو بعد میں جنید کے بعد تمامی سلسلہ نقش بندے اس مراقبے کو لازم کیے اپنے لیے. اس لیے ہمارے مشائخ لکھتے ہیں اس میں کہ سالک یعنی اسٹوڈنٹ آف تصوف اس کو کہتے ہیں سالک. The person who wanted to gain the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala through zikr. So he's called salik. تو سالک جو چاہتا ہے یا چاہتی ہے، یعنی مرد اور دونوں برابر ہے اس میں. یہ نہیں کہ مردوں کے لیے صرف یہ تصوف ہے، بلکہ عورتیں زیادہ آگے نکل جاتی ہیں مردوں سے. بات تو صرف دل پر ہے کہ کس کا دل زیادہ صاف ہوتا ہے. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے قریب ہو اور وہ اللہ کے قریب ہو، اللہ کی محبت میں تشدد سے اللہ سے محبت کرنے والا ہو، اشد اللہ بہت زیادہ، تو وہ فرماتے ہیں ہمارے مشائخ نقشبند میں کہ اس کے لیے 3 طریقے ہیں جو مشائخ نے سلیکٹ کیے. جو کنسلٹنٹ ہیں اس کے، دوز آر دا لیڈر اینڈ کنسلٹنٹ آف دس تصوف. They have selected 3 ways to gain this way of nearness of Allah subhanahu wa ta'ala. اس میں 3 طریقے بیان فرمائے ہیں. یہ لازم ہے کسی اسٹوڈنٹ کو یہ اختیار کرے سب سے پہلے. یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے قرب میں جاؤں، اللہ کو حاصل کروں، تو I have to do these 3 things. Definitely I'll find this thing if I go to some sheikh. تو 3 چیزیں چاہیے اس کے لیے. تو سب سے پہلے چیز چاہیے وہ ہے تصوف کے لیے ذکر اللہ. فرسٹ تھنگ یہ بتاتے ہیں یہ لازم چیز ہے، پہلی چیز. نمبر 2 چیز جو ہوتا ہے وہ ہے مراقبہ. یہ ہائی کلاس آف ذکر ہے. اور تیسری چیز جو چاہیے اس کے لیے رابطہ شیخ. These 3 things are important to travel in this path to gain the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala. A student of the Sabbath should gain 3 things. One, zikrullah, second is maraqbah, and third is rabta sheikh. تو شاہ کہتے ہیں کہ سالک کے لیے these all 3 things are very very important. So even if he's weak in one of them, so he won't be able to get this way then. ان میں سے ایک میں اگر انسان کمزور ہوگا تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہوگا. یہ اندھادھند چیز نہیں ہے کہ بس آدمی کام بیٹھ کے مل جائے گا. یہ ایک علم ہے. جیسے ہم علم حاصل کرتے ہیں نا اپنے ظاہر کو شریعت پر لانے کے لیے، تو اپنے باطن کو شریعت پہ لانے کے لیے یہ علم چاہیے. All these both things, the ruh and body, are the same, and both are controlled by the Shariat. So nothing is beyond from the Shariat.
نہیں سمجھے بات کہ یہ مطلب نہیں کہ ہم صوفی بننے جا رہے ہیں تو شریعت ہم پہ لاگو نہیں ہوتی. All these two things are under the شریعت. شریعت جسم کو قابو کرنے کے لیے, جسم کو ڈسپلن دینے کے لیے بھی شریعت چاہیے ہمیں. Where we learn it, it learns from the Darul-Uloom, from the Madaris, from the Shaykh al-Dais, and think people say that. They are maintained by the Allah subhanahu wa ta'ala. اور روح کو کنٹرول کرنے کے لیے, طاقتور بنانے کے لیے, again we have to go to the شریعت. But this شریعت knows مشائخ کرام. Their departments are different, quite different. بالکل الگ ہیں دونوں, لیکن دونوں شریعت پر چلتے ہیں. دوسرے لوگ ہیں وہ آپ کو فقہ بتائیں گے, طریقے بتائیں گے, حرام حلال سمجھاتے ہیں, وضو کے مسائل بتاتے ہیں, نمازوں کے مسائل بتاتے ہیں. اور دوسری جو باطن کی جو شریعت ہے, اٹس کنٹرول بائی دا, اٹس امپوز ایکچولی, ناٹ کنٹرول, امپوز ہوتی ہے اس پر, لازم ہو جاتی ہے اس پر وہ شریعت. اس کے ذریعے پھر روح کو صحیح کیا جاتا ہے. تو پھر تینوں چیزیں جو مشائخ نے چاہیے کہ تینوں انسان جو ہے وہ کسی میں کمی کرے گا, اگر ذکر میں کمی کرتا ہے, مراقبے میں کمی کرتا ہے, رابطہ شیخ میں کمی کرتا ہے, تو پھر وہ راستہ نہیں چل سکتا, پہنچے گا نہیں. ان کے بغیر کام نہیں چلتا. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے دونوں میں وہ رابطہ شیخ ہے. وہ شیخ نہیں ہوگا تو ذکر بھی نہیں ہوگا, ذکر نہیں ہوگا تو مراقبہ بھی نہیں ہوگا. آن دا اسٹیجز یو گو اسٹیپ بائی اسٹیپ. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ تو کچھ نالج ہونا آدمی کے پاس ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. تو ذکر کے دوران ذہن میں میری باتیں آ جاتی ہیں, میں آپ کو سامنے پیش کر دیتا ہوں. شاید مفید ہوں, اس لیے اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں ڈال رہے ہیں. It's very hard to everyone to find out in books all these things. Even we don't have the time for that. So, Alhamdulillah is best if somebody explain to us. تو اس لیے ذکر کرتے ہیں, اس لیے ہم رابطہ شیخ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں شیخ کو تلاش کرنا پڑتا ہے. شیخ ہر دارالعلوم میں آپ جس طرح جاتے ہیں, دارالعلوم میں کسی بھی دارالعلوم میں آپ بس داخلہ لے لیں, پڑھائی شروع ہوتی ہے, کمزور کچھ اور وہ ختم بخاری میں بیٹھتا ہے, اس کو مل جاتا ہے, ڈگری مل جاتی ہے الحمدللہ. اس کو ڈگری کا مطلب یہ کہ کیپیبل ہے, جس نے پڑھ لیا. ادھر کیا ہے کہ جب آپ جائیں گے تو اس میں کسی انسٹیٹیوٹ میں آپ نہیں جا سکتے. آپ کو وہاں جب کوئی ٹیچر سلیکٹ کرنا پڑے گا اس علم حاصل کرنے کے لیے, وہاں کچھ شرائط ڈفرینٹ ہے. اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین پورا ہو اس ٹیچر پر, کیونکہ یہ منزل یقین سے پورا ہوتی ہے. تو جتنا آپ کو اس پہ یقین ہوگا کمپلیٹ, اسی قدر آپ کو فیض پہنچے گا اندرونی. اگر آپ کو یقین نہیں ہے, اس پہ فیتھ نہیں ہے, آپ کو اس پہ رغبت نہیں ہے, کوئی محبت نہیں ہے, you don't have any attraction with this teacher, and you have so many doubts about him, many questions comes in your mind about these things. Why? So then it's wasting of time. Go find some other then. Don't do that. یہ بھی اپریشیٹل بات نہیں ہے, کیونکہ چوائس ہے آدمی کا. تو اگر اس کو شیطان ڈیفیکٹ دکھانا شروع کر دے, اس میں وہ ثابت آنا شروع کر دے, تو پھر فضول ہے. کیونکہ کمپلسری نہیں ہے ضروری, یہ تو آپ وہیں جائیں گے جہاں آپ کو محبت ہو جائے اور محبت بڑھنے لگے. سمجھنے بات نہیں, وہی آپ کا چوائس ہے. آپ دیکھا ہے ہی راستہ جو ہم طے محبت سے کرتے ہیں اس راستے میں. تو پہلے سٹیپ پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو شیخ ہے اس کے ساتھ ہمیں کتنا رغبت ہے, کتنی محبت ہے, کتنا ٹینشن ہے. اور نو بائی ورڈ, بائی ٹنگ, بٹ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ بائی یور سول. You accept him by your soul.
آپ کو اندر کیا کہ اسکریچ ریلی اسکریچ. تو جب آپ کو دل یہ بولنے لگے پھر کیا ہوگا, پھر اس کی صحبت کے اندر آپ کو الحمدللہ اللہ کی رحمتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں اس پر. جب تک کنیکشن مائنڈ نہ ہو, کنیکشن ہارٹ نہ ہو, کنیکشن شور نہ ہو, وہ آپس میں جب تک ملے نا, روحیں ایک دوسرے روحیں نہ ملیں, اس میں فائدہ نہیں ہوتا. پھر وہ آپ کو جو ہوگا شیخ اکارڈنگ ٹو یور اسٹیٹس اینڈ پوزیشن ہی ول پرسکرائب جو ذکر سیکنڈ اسٹیج پہ ذکر آتا ہے. کیونکہ آپ کو اس پہ بلیو بن چکا ہوتا ہے, بلیو رکھتے ہیں آپ اس پہ کمپلیٹلی, فیتھ کرتے ہیں. پھر جو ذکر بھی آپ کو دے گا وہ آپ کے لیے بہترین راستہ بن جائے گا اللہ کو پانے کا. And it is not necessary that he give the zikr to everyone the same. It may be different to different. تعداد میں بھی, کسی اور چیز میں بھی, کسی اور معاملت میں بھی ضروری نہیں ہوتا کوئی ایک وہی چیز دے یا دوسری چیز دے, جانتا ہے کس چیز سے. تو جو چیز وہ دے, the salik should not compare to each others. What you are doing and what I am not doing. Again it's the disrespect. یہ سمجھے بات؟ جو آپ کو دے دیا اپنے کام پہ لگ جائے آدمی. That's the way we have to drive it. Second thing, اس میں سب سے بڑی ڈینجرس چیز ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کے لیے, which is strictly جو ہے prohibited by the sheikh on this stage, is to read the books. Because اس وقت اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے, he was very keen to find out this way. So he knows the many mashayikh, previous mashayikh like Imam Ghazali, he wrote the books and like that. Many people who wrote their experiences in the books. So because he was very fond of all these things, he started reading the books. And that books are poison in start to read them. اس میں کیا ہوگا, they never find the way then. تو اس سٹیج پر جو یہ علم ہوتا ہے نا, ظاہری علم, is very very dangerous for سالک. اس سٹیج پر آپ دیکھیں مولانا رومی کہ جب ان کے استاد آئے, استاد روح, تو سب سے پہلے ان کتابوں کو لے کے دریا میں پھینک دیا. رومی کہتے ہیں یہ کیا ہوا, زندگی ہے ٹریلر ختم ہو گیا. پھر خود ہی مولانا نے کیا, مولانا مون کبھی مولوی کوئی مولانا نہ بنتا اگر میں وہ یہ کام نہ کرتا جو میرے شیخ نے کیا. تو اس وقت بیریئر ہوتی چیز نہیں تھی, اس میں بکس پڑھنا اور یہ پرانے مشائخ کرام قصے پڑھنا, یہ سب سے ڈینجرس چیز ہوتی ہے. اس وقت صرف ایک ہی کام ہونا چاہیے کہ جو ذکر دی ہے اس پہ لگ جائے آدمی. اچھا, اس میں اسٹوڈنٹ شیخ الحدیث بھی ہو سکتا ہے, استاد ترمذی بھی ہو سکتا ہے, استاد مالکی بھی ہو سکتا ہے, استاد فقہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ اب تصوف سیکھنے جا رہے ہیں تو دے ہیو ٹو فالو آل دا پرنسپلس آف تصوف. آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری, کتنے بڑے بڑے امام بھی جب اس علم کو لینے گئے تو پھر وہ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں, اور دے ہیو ٹو ایکسیپٹ دس وے. جیسے کوئی اللہ لوگ دین کے علم سیکھنے جائے گا کسی مدارس میں تو پھر وہ اسی کو فالو کرے گا, اسی ڈسپلن کو فالو کرے گا, اسی پرنسپل کو فالو کرے گا, تب وہ جا کے بخاری اور حدیث پڑھ سکتا ہے. وہاں اس کا پھر وہ نہیں چلے گا, علم لدنی نہیں چلے گا, وہاں وہ چلے گا آپ کو جو استاد بتا رہے ہیں. اسی طرح سے وہ سیکھنے آتے ہیں اس علم میں تو پھر وہاں نہیں چلتا, پھر کیا ہے اس کا معرفت چلتی سادگی کی. صحیح بات ہے, فائدہ دے رہی ہیں باتیں. تو اب اس میں ذکر ہے, ذکر پریس کیا جاتا ہے شیخ کے ذریعے, اور اس کے بعد چلتا ہے سیکنڈ سٹیج میں اصل ہمارا ٹاپک آ رہا ہے مراقبہ. ذکر کے بعد مراقبہ کیا ہے, وائی وی ڈو دا مراقبہ, اینڈ دس کال دس آلسو دا فارم آف دا ذکر اللہ بٹ ہائیسٹ. So what's the difference between them? Question. If one say, I'm doing the zikr, so why should I do the other zikr then? The way. Yes, there's difference. So let's find the Junaid Baghdadi rahmatullah alayhi, who's the founder of this thing. He started this thing because not he is given from Allah subhanahu wa ta'ala.
like Ashram, to do this thing now. So all these mostly lessons in Naqshbandi Silsila which are given to the Shaykh, it's all given by the Allah subhanahu wa ta'ala. Like up to Naqshbandi Silsila, as Bahauddin Naqshband, on one part the Silsila is stopped. It's finished. And then it's carried on by the Mujaddid Hussain Rahmatullah Rasulullah. So that was not connected with the as Bahauddin Naqshband. So this silsila is called Naqshbandiya and Mujaddadiya. Because half this silsila is concerned with the Hazrat Hussain Rahmatullah, and all these lessons are given to Allah subhanahu wa ta'ala, to Shaykh Mujaddid Rahmatullah. Right. So this then Muraqabah included in this way. So what's the meaning of Muraqabah and Zikrullah? High class. They describe that after doing the Salik Mehnat on Zikrullah, which is prescribed by the Shaykh, so then Allah selected this way for Salik to have the reward from Allah subhanahu wa ta'ala. The zikr which he is doing is just like that. If somebody doing cultivation, growing something on the field, like something, आम का दरख्त उसने लगाया, he want to put the आम, mango tree, ज़मीन को सही करके, बीज डाल के, उसमें मेहनत करके उसने गुठली डाली, फिर सब मेहनत करता रहा, दरख्त जो था बड़ा हो गया. अब जब दरख्त बड़ा हो जाएगा, उसने दरख्त को लगा दिया, then he waits for the fruit. کہ आम लगे تو मैं आम खाऊं, अल्हम्दुलिल्लाह. تو جو आम खाने का वक्त आएगा तो उस वक्त तो वो आराम से बैठ के आम चूसेगा, उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो तो कहेगा आम आ गया मेरे पास. The same thing is like Muraqabah. The Salik, after doing Zikrullah on one stage, he wait for the fruit. And wait, what fruits come after my this effort which I am done in the shape of Zikrullah. اب مجھے دیکھتا ہوں کون سا فروٹ آئے گا. تو اس فروٹ کو حاصل کرنے کی وہ آلریڈی کلین آور پارٹس، برتن ہم اس کو کلیئر کر چکے ہیں. وہ کون سے برتن تھے؟ لطیفہ قلب، روح، سر، خفی، اخفا. These are the parts which we clean already for that. Why we clean? We clean for this reason, that we will receive the fruits in these parts from this world. سمجھاری بات میں ہے؟ ڈیفیکلٹ نو. یعنی جو ہم اپنے جو طائف پہ ذکر کرتے ہیں جس لائک پاٹس ہیں، یہ اس پاٹس میں ہم نے وہ فروٹ لینے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے. جب مانگنے کا طریقہ اس کو مراقبہ کہتے ہیں. بیکاز ان مراقبہ وی وونٹ ڈو دا سالک وونٹ ڈو اینی ذکر ان دس. ہم جو کہتے ہیں جب مراقبہ کرو ذکر ہو، ایکچولی یہ مراقبہ نہیں ہے. اس کا the Muraqabah of Zikrullah, in the form of now you do the Zikr. But when the real Muraqabah comes, which in your lesson, that was start from the after 70th lesson, I think so. So in this you don't do the Zikr, you just wait down and wait, only wait. Your body not doing any Zikr. Now there is نفیس بات کر رہی ہے، ذکر کر رہی ہے، نہ لطیف پہ قلب پہ کر رہی ہے، روح پہ کر رہی ہے، اس میں سارا ایمٹی ہو جائیں گے آپ. اینڈ جسٹ لائٹ ڈاؤن. دین حضرت جنید بغدادی gives a very beautiful example for that. He says in Muraqabah Salik is like that, like a cat. When he see mouse, the mouse goes in this hole. So then on front of this hole, the cat sit down very attentively and waiting when the mouse come from this hole and catch it. بات سمجھ میں نہیں؟ کبھی آپ دیکھیں بلی کو، بلی کرتی ہے، اس کو پتہ نہیں چوہا ہے، بالکل خاموش ہو کے سانس بند کر کے اس کی جو دم ہوتی ہیں وہ پیچھے ہو جاتی ہے اور اس کی نگاہ جم جاتی ہے اس پر. It give full concentration to the hole. As soon as mouse come out, I catch him. تو اس میں سانس بھی نہیں لیتی بلی. یہاں سے ایک مثال دے کر حضرت جنید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سالک کی یہ پوزیشن ہو جاتی ہے اس پر کہ وہ اللہ سے مانگنے کے لیے اپنے سارے ہولز کھولتا ہے اللہ کے سامنے. کھولنے کے بعد وہ آنکھ بند کر کے بالکل سانس دھیما کر کے
آنکھ کو بند کر لیتا ہے اور انتظار میں بیٹھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم مجھے عطا فرماؤ. تو this is the position in which all salik get the irfan and all the tajalliyat and isma asfat start coming in these holes then in like in the form of rewards. اس میں جو اسمات صفات کی تجلیات ہیں جس میں سارا کنیکشن اللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں صفات کہتے ہیں اسما. یہ نیا ٹاپک ہے، اس کو میں آپ کو پھر تھوڑا سمجھاؤں گا کہ اس میں صفات کیا ہیں، اس کی تجلیات کیا ہیں. تو پھر وہ جو تجلیات ہیں وہ انسان کے اس کے اندر اس لطائف میں آنا شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اس مقام پہ اس کی معرفت بڑھتی ہے. سبحان اللہ. اور جیسے جیسے وہ تجلیات آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، آدمی پاگل نہیں ہوتا. دین ہی بیکم دا مور اینڈ مور ہی انوالوڈ ہمسیلف ان فالوئنگ دا سنہ وے آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت و سنت پہ ٹاپ کلاس چلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کی زندگی مکمل ایک دیندار انسان بنتا ہے. پھر اور اس وقت وہ یہ ہوتا ہے کہ فم ہوتا ہے اس کا، یعنی اس کا باطن گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ بالکل سنت سے ہمیں یہ ایوارڈ ملتا ہے. نبی سے محبت بڑھتی ہے، اللہ کی محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے جیسے وہ اندر جاتے تجلیات کا مطلب نہیں آپ اس کو دیکھیں گے نہیں، وہ آپ کی روح کو اتنا بلند کر دیں گے کہ یقین بلندگی پہنچنا شروع ہوتا ہے انسان کو. شریعت اور اس پر آخر چیز وہی ہے کہ ہمیں چلنا شریعت پر ہی ہے. وہیں اس پوزیشن میں آگے یہ نہیں کہ آپ شریعت چھوڑ دیں گے یا شریعت سے آگے نکل جائیں گے. سو دیٹس کال مراقبہ. سو از دس بریف ڈسکرپشن آئی ٹولڈ یو دیٹ. جب بھی ہم مراقبہ بیٹھیں گے، لیکن یہ مراقبہ ذکر ہے جو ہم کرتے ہیں، وہ مراقبہ خالی مراقبہ ہے، اس میں فرق ہے. تو یہاں ہم پریکٹس کر رہے ہیں مراقبہ ذکر کے اندر کہ جب ہم اس پوزیشن میں جائیں تو ہم اپنے ذکر کو بند کر دیں گے، پھر ریوارڈ کا انتظار کریں گے. تو ان دس پوزیشن وی آر پریکٹسنگ فار دیس تھنگس. سو دیٹس وی کال یو کین سے اٹ ذکر، خفی ذکر. اٹس ناٹ نیسیسری ڈو سم ٹائم ٹرمس سے دس مراقبہ، کوئی مراقبہ کرے. So it's just done, but actually مراقبہ is coming down, the other stage. So this is called ذکر مراقبہ. تو اس میں ہم نے اس میں انتظار نہیں کرنا ہوتا، اس میں کیا ہوتا ہے ہم نے ذکر کرنا ہوتا ہے اللہ کے دل میں. اور جو ہمارے اسباق ہیں لطائف پر انہیں پہ ذکر کریں گے ان دا پوزیشن دا شیپ آف مراقبہ. کہ آنکھ بند کر کے دھیان دیتے دماغ کے ہم پریکٹس کریں گے کہ کس طرح اپنی توجہ کو کنفرم کرنا ہے، ٹینشن کو کس طرح مضبوط کرنا ہے اپنے لطائف کی طرف کہ ہماری توجہ نہ ہٹے، تاکہ جب ہم پہنچیں اللہ سے فیض لینے کے لیے تو مکمل ہمیں پریکٹس ہو کہ ہم اس توجہ کو مضبوطی سے کر سکیں اس موقع پر، کہ کوئی خیال نہ رہا ہو، کوئی دنیا کی چاہت نہ ہو، اور صرف ایک چاہت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مجھے مل جائے لطائف سے. So there's some technicals terms which I explained you about this tasawwuf. Particularly this very, very obvious, though maybe in other silsila because it's different, but this is very obvious in silsila Naqshbandiya tariqa, alhamdulillah. So alhamdulillah, we're going to now doing the muraqabah zikr, and in this inshallah ہم وہی حالات اپنی کریں جو ذکر اللہ کے اندر ہوتی ہے. دیکھو ہمیشہ بتاتا ہوں اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں تو پتہ ہے نا مراقبہ خالی میں کیا کرنا ہے، لیکن اس مراقبہ ذکر میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، مراقبہ ذکر کو ہم اس طرح کرنا ہوتا ہے کہ اپنی توجہ بالکل دل کی طرف کریں، دل کو تمام خیالات سے وساوس کو دور کرتے جائیں. ابھی ہم اس کی پریکٹس کر رہے ہیں نا مراقبہ، تمام جو وساوس آتے رہیں اس کو دور کرتے رہیں، پھر ذکر کی طرف آ جائیں. پھر کوئی خیالات آ رہے ہیں پھر یہ نہیں کہ خیالات آ رہے ہیں تو ذکر سے اٹھ جائیں، آپ فیل ہو گئے. یو ہیو ٹو فائٹ ود دا تھاٹس، اپنی یقین کو پھر ادھر لانا ہے. پھر تھاٹس آ رہے ہیں، خیال آ رہے ہیں، پھر تھاٹس کو نکالنا ہے، پھر ذکر پہ آنا ہے. اس کشمکش کا نام الحمدللہ، اس کشمکش کا نام جو ہے اس کا نام ہی مجاہدہ ہے، ذکر کے اندر کرنا. اور اللہ تعالیٰ اس سے ترقی دیتے ہیں انسان کو کہ ہاؤ ہی از فائٹنگ with his nerves, with his thoughts to gain the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala. So یہ جب تک چلتا رہے ایک مقام انسان کا آتا ہے کہ تھاٹ ختم ہو جائے پھر خالی اس ذکر میں محو ہو جاتا ہے انشاءاللہ. تو آ جاتا ہے انسان کے یہ کرتے کرتے انسان میں یقین بڑھتا رہتا ہے، ہمت سے کام کرتا رہے
بس چلتا رہے. اس کے لیے کوئی اسٹیج نہیں ہے, کوئی ایئرز نہیں ہے, کوئی ایج نہیں ہے, بس جب تک اللہ چلائے چلتا رہے الحمدللہ. اور کبھی یہ نہ سمجھے کسی اسٹیج پہ کہ میں پیچھے ہوں وہ آگے, نہیں, ہر سالک سیم ہے, ہر سالک سیم ہے. اور یہ بھی نہ سوچے کہ کوئی خلیفہ ہے تو وہ آ گیا میں پیچھے ہوں, نہیں بلکہ حقیقت یہ کہ مرید خلیفہ سے بھی آگے ہوتے ہیں, بلکہ ایک اور ٹرم کو, بلکہ ان سب سے آگے خادم ہوتے ہیں. جو خانقاہ کے خادم ہوتے ہیں ان کا اسٹیج سب سے ہائی ہوتا ہے. تو یہ اسٹیج ہم نہیں کنسر کر سکتے کہ کون آگے ہے کون پیچھے ہے, کس کا اسٹیج ہے, یہ خلیفہ ہے تو وہ نہیں ہے تو بولا نہیں. نو نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. اس میں کچھ نہیں, تو ایک ڈیزگنیشن کسی وجہ سے دی جاتی ہے, کسی کام کی وجہ سے, کسی حکمت کی وجہ سے, لیکن اس میں سالک سارے برابر ہوتا ہے. اس کا ڈیسیژن اللہ ہی کرتا ہے کہ کون میرے قریب سب سے زیادہ ہے. نہیں سمجھے بات نہیں؟ سو اس میں کوئی ہمت ہارنے کی بات نہیں کہ اس کو خلافت مل گئی, مجھے نہیں ملی, شاید یہ اونچے ہو گیا میں نیچے ہو گیا. نو نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. یو مے بی 100 times more than higher than this person who is Khalifa. Even he doesn't know anything which you knows. So اس میں کچھ پتہ نہیں انسان کا کس اسٹیٹس پہ جا رہا ہے. ہر آدمی, ہر اسٹوڈنٹ اس میں اپنے آپ کو ہائی سمجھے اینڈ ریسپیکٹ ادر. اپنے آپ کو ہائی سمجھے لیکن دوسرے کو اپنے سے اونچا سمجھے, اس کی رسپیکٹ کرے, اپنے سے بہتر نظر آئے وہ آدمی. یہ بہت اچھا آدمی ہے یار, مجھے بھی ایسے ہونا چاہیے. یہ نہ کہ میں اونچا ہو گیا ہوں, میں خلیفہ ہو گیا تو اونچا ہو گیا ہوں, بس میری سب عزت کریں گے, میں فلاں ہو گیا تو اونچا کروں. نہیں, کیونکہ حقیقت ہے کہ جتنا انسان بلند ہوگا اتنا جھکتا ہے. یہ تو نشانی ہے. جتنا اونچا ہوگا وہ تو دوسرے کا جھکے گا, جس سے اکڑا دوسرے آگے وہ تو سب سے نیچے ہے, وہ تبھی زمین پر ہی ہے. تصوف آپ کو کبھی اونچائی نہیں سکھاتا, تصوف آپ کو ہمیشہ نیچائی سکھاتا. کتنی خوبصورت دعا ہے, دیکھا اللہ صبور وجہ شکور وجہ عینی فینا صغیرہ اور فینا ناسی کبیرہ. کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے ایسا صبر شکر کا بندہ بنا, یہ دو صفت آ جائیں جو میری صفتیں مجھے ایسا کر دیں کہ اپنی نظر میں گر جاؤں, بالکل گرا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن دنیا کی نظر میں بہت بلند ہوں. کیسی پیاری دعا ہے. دعا بھی ہے اور یہ پوزیشن کنڈیشن میں دی انسان, کسی بھی ایک پوزیشن میں انسان ہائی ہو, لیکن اندر سے بالکل وہ سمجھے بیکار ہے, میں تو کچھ ہوں ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوں. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میں اس سے بلند ہوں فلاں, اس سے یہ نہیں ہے. اس میں جتنا اپنے آپ اندر انسان اپنے آپ کمتر سمجھے, بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, حالانکہ بہت کچھ ہوں, لیکن اندر کچھ بھی نہیں سکتا, میں ہوں کچھ نہیں, یہ مجھ سے اچھا ہے, آپ مجھ سے اچھے ہیں, میں تو نہیں ہوں. ہر دوسرے کو اپنے سے آگاہ کرے, اس کی رسپیکٹ ایسا کرے کہ وہ اس کو پتہ چلے کہ یہ مجھے اچھا سمجھے اپنے آپ سے. That's the تصوف. تو انشاءاللہ I took you little bit time. تو ہم کرتے ہیں ذکر اللہ. ذکر اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھ بند کریں گے, دل پر یا جس لطیفے پہ شیخ نے آپ کو کہا ہے اس پہ غور کر رہے ہیں, اس لطیفے کو فوراً حاضر کریں اپنے سامنے, اور اس کے بعد دل کی طرف توجہ فرمائیں اور دل کی توجہ اللہ کی طرف رکھیں, ادھر ادھر دھیان نہ جائے. اللہ کی طرف سے مراد کیا ہے کہ تمام اللہ کی صفات کی طرف دھیان ہو, اللہ کی طرف, اور دل سے اللہ کی طرف وہ صاف استور کرتے جائیں, صاف کرتے جائیں, اور پھر اس میں زبان کے ساتھ بھی کہتے جائیں, دل کی زبان سے اللہ اللہ اللہ. توجہ پکی اس طرف ہو جائے ہماری کہ اگر ہم کہیں بھی نہ تو خود بخود دل ہمارا اللہ اللہ کہہ رہا ہو. We should teach on that position. تو inshallah we'll start the zikr now, and put your tongue on your palm and take away your thoughts and waswas from your mind, from your heart, and start thinking the full attention to heart and heart intention to Allah subhanahu wa ta'ala, and reciting the Isma Allah, Isma Zat with the tongue of your hearts. Allah, 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 Allah.